جو فقیر کی درگاہ میں کر رہا ہوں. ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی, قوم نے بھی نہیں چاہا. جو قوم کو چاہیے تھا ہم سب کو ہی پڑھ رہے ہیں. معاف کر دیجئے گا, اگر قوم ہم سے پوچھتی کہ سرکار اتنی زحمتوں سے آپ کو بلایا تو ذرا وہ کہیے جو اللہ اور رسول نے کہا. جو ہمیں پسند ہے وہ بے شک نہ کہیے. تو یہ بات قوم نے نہیں کی, ہم نے بھی پرواہ نہیں کی. ہم نے بھی کہا جس سے آپ خوش ہو جائیں. لیکن مہدی ایک ایسا موضوع ہے جو نہ میرا ہے نہ تیرا, وہ موضوع ہے اللہ کا. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اس لیے اس موضوع سے تعلق بنائیے, کیونکہ اگر مہدی سے تعلق ٹوٹ گیا تو تم خدا کے بندے بھی نہیں رہو گے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اس موضوع کی نزاکتوں کو حسن شاہ جی نے رکھ تو دیا موضوع صاحب الزمان, لیکن اس کی نزاکتوں کے لیے میں درخواست کروں گا کہ اس کی لطافت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقیر کے پاس معنی ہوتا ہے, عالم کے پاس لفظ ہوتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ علی مولا, فقیر بتائے گا کیسا مولا. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اس لیے فقیر کی درگاہ میں کچھ حاصل کرنے آئیے. جو فقیر سے خالی لوٹ گیا اسے کہاں مہدی ملیں گے؟ کہاں مہدی ملیں گے؟ یہ مہدی کے غلاموں سے ملے, اور ہم سب یہیں آئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کے اپنے صاحب کی مدح سرائی کرتے. سلیمان واپس ہے. بھائی کیا فرق ہے؟ ابا ذر 9ویں درجے پہ ہیں, سلیمان 10ویں درجہ ایمان پہ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ درجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ایمان کی کوئی منزلیں ہیں کہ وہ 10ویں درجے پہ؟ اور یہ علی نے کیوں کہا تھا بادشاہ نے کہ ابا ذر کو اگر سلیمان کے ایمان کا پتہ چل جائے تو وہ سلیمان کے قاتلوں کو دعا دے کہ اچھا ہوا تم نے سلیمان کو مار دیا, یہ غالی تھا, نصیری تھا, کافر تھا, مشرک تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس ماشاءاللہ آپ علی علی کر رہے ہیں, ہمارا دل بھی کھل رہا ہے. میں بھی نوکری اور آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا اور قدم بوسی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. فقیر کی درگاہ ہے, کون کس کا دل ہوگا کہ یہاں نہ آئے؟ یہ تو مہربانی ہے فقیر کی کہ رزیل جیسے رزیل کو چن لیا. کیا وہ ہمارے دربار میں آ کے ہمارے بادشاہ کا ذکر کرو, اور آپ کو چن لیا کہ آؤ مہدی سنو. سبحان اللہ. لیکن آپ افضل ہیں, میں افضل نہیں ہوں کہ منبر پہ بیٹھا ہوں. نہیں, آپ افضل ہیں. آپ کا درجہ بلند ہے مجھ سے اتنا جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے, تھوڑا سا بھی نہیں, اتنا فرق ہے. کیوں؟ میں جو کچھ ان کے بارے میں کہوں گا میری کلائی صادق کے ہاتھ میں ہے. مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے قوم سے منبر پہ بیٹھ کے کیا کہا؟ وہ محمد والے محمد کا حکم تھا یا میری ذاتی رائے تھی؟ وہ عقیدہ خدا نے دیا تھا یا میں نے بنایا؟ لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کے بارے میں جو کہتے رہیں تمہیں مسکرا کے دیکھتے رہتے. یقین جائے آپ کو کچھ نہیں کہتے. ہمارے مومن ہیں. اب سنو, کیا رسول کے یہ حدیث مبارکہ موجود نہیں؟ اور معصومین کی 9 معصوموں کی تو بالکل مستند روایت ہے. بادشاہوں نے 9 بادشاہوں نے ارشاد فرمایا, دیکھو ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو, ربوبیت سے پاک رکھو, اور خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا.
خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. یعنی کیا عقیدہ دیا؟ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو کیونکہ تم رب کو جانتے نہیں ہو. تو تم ایسے ہی ہمیں اگر کہہ دو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کسے رب کہتے ہیں. تو تم اس گہرے سمندر میں مت اترو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، لہذا تم ہماری زبان پر ایمان لاؤ. تمہیں کیا پتا اللہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ یہ ہم محمد والے محمد جانتے ہیں وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کون ہے. صرف ہمارے کہنے پہ یقین کرو. تو ہمارا اللہ فقط مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار ہے، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. تو ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار مخلوق پہ قیاس نہ کرنا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے. یہ نہیں کہا جو کتاب میں ہے وہ، جو مجتہد کہے وہ، جو علامہ صاحب کہیں وہ، جو مفتی صاحب کہیں وہ، جو محدث کہے وہ. نہیں، جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ. ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا پی لے گی، کتنا لے لو گے، کیا پتا تمہیں. اب ایک پہلا قدم رکھ رہا ہوں عرفان میں. اب اللہ کرے وہ حدیث اکثر کو تو یاد ہے لیکن مجھے تو اس کے معنی سے ڈر گئے. حدیث ہے بادشاہ نے فرمایا اور انسان کامل و امامت میں علامہ خمینی رحمت اللہ نے بھی لکھا، انہوں نے اس پہ بحث بھی کی اس حدیث پہ، اور حدیث بڑی مستند ہے اور بہت مشہور ہے. کبھی ہم وہ ہو جاتے، سمجھ رہے ہیں نا سر؟ کبھی ہم وہ ہو جاتے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں. شکر ہے آپ سب نے تائید کر دی. خدا کے لیے کچھ تو بولے آپ بھی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. اب میرا یہ حدیث سنانے کا قطعی مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو حدیث یاد کرا دوں، نہیں، اس میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور مدد لینا چاہ رہا ہوں آپ کی. آپ میری مدد کیجئے تاکہ میں مہدی کی طرف بڑھ جاؤں، بادشاہ کے مدد سے رائی کروں. سرکار کیا کہہ رہے امام؟ کبھی ہم وہ ہو جاتے، کبھی ہم وہ ہو جاتے. سوال صرف اتنا ہے جب یہ وہ ہو جاتے ہیں اس وقت میں اللہ کسے کہوں، انہیں کہوں یا اسے کہوں؟ مجھے اس لمحے سے غرض ہے، مجھے کوئی تو سمجھائے علم والا. جب ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، تو جب یہ وہ ہو جاتا ہے تو میں کسے اللہ کہوں، اور جب اللہ یہ ہو جاتے ہیں تو میں کسے کہوں؟ مجھے اس لمحے سے غرض ہے، وہ لمحہ کوئی سمجھا دے کہ اس لمحے میری دینداری کیسے بچے گی. مجھے جو ہر بات پہ شرک ہو جاتا ہے، ہر بات پہ شرک، ہر مسئلے پہ شرک. ہائے ہائے، یہ شرک ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہا جی شرک یہ ہوتا ہے آپ اللہ کے ساتھ دوئی کو مانیں. اگر مہدی سننا ہے تو بسم اللہ. کوئی چٹکلے شکلے سننے تو وہ بھی میرے پاس ہیں، وہ بھی کوئی پنڈار میں آنکھ مار مور کے نکال ہی لیں گے. سرکار کا ذکر سنیے اور دل سے سنیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو میرا اور میری قوم کا. آپ سب کے کتنا وقت ہے، یہ سب ضائع ہو جائے گا اگر میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا. سلیمان، چلیے واپس چلیے، تھوڑا سا آپ سے بوجھ فلسفے کا ہٹے. وہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، میں کسے کہوں؟ مجھے کوئی سمجھاتے، بس جو سمجھائے گا میں سمجھ جاؤں کہ جب یہ وہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہو جاتے ہیں، بس یہ کوئی فلسفہ سمجھاتے. اب سلیمان واپس لوٹے حضور کی بارگاہ. سلیمان کہاں تھے؟ کہا سخی دن رات کھیل رہا تھا. کہا کیا؟
کب سخی آپ نے خود تو فرمایا تھا کہ قائم کی محبت میں ہر مومن اتنا اختیار رکھے گا کہ دل چاہے گا تو دن کر لے گا، دل چاہے گا تو رات کر لے گا، اس کی اپنی مرضی، سونا چاہتا ہے رات کر لے، جاگنا چاہتا ہے دن کر لے، اس کی اپنی مرضی۔ سرکار نے فرمایا سلیمان بس اتنی سی بات پر تم مہدی کو آزمانے چلے، تو صرف اتنی سی بات کہ میں دن رات اپنی مرضی سے کر سکوں گا جب مہدی آئیں گے، صرف اتنی سی بات پہ میرے بیٹے قائم کو آزمانے چلے۔ سنو سلیمان یاد رکھنا، جب میرا بیٹا آیا اور اگر میری امت نے مل کر میری صداقت پہ سوال اٹھایا کہ ہمیشہ وہ کہتا تھا اللہ ہے، اور امت مل کے آ گئی اور مہدی سے یہ سوال کر دیا کہ آپ کے نانا کہتے تھے اللہ ہے، ہمیں بھی قوم موسیٰ کی طرح دکھا، تو کہا میرا بیٹا موسیٰ کی طرح نہیں کہ تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے، وہ دکھا بھی دے گا، وہ دکھا بھی دے گا، جیسے کہ میرا بیٹا حسین کرے گا۔ کہیں گے میں نے حدیث کو کیا سے کیا کر دیا؟ سرکار فرما رہے حسین نے کیا تھا، اب وہ بتاؤ کب کیا تھا؟ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سوچتے سمجھتے، یا سوچتے سمجھتے تو بولتے نہیں۔ بھئی کہا گیا شب عاشور مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ان کے فضائل میں اگر آنکھ تر ہو جائے تو کیا بات ہے، اس سے تو بڑی فضیلت ہی کوئی نہیں۔ اب وہ کیا شب عاشور ہے، اور مشہور ترین واقعہ ہے حضرت نے چراغ بجھا دیا، جسے جانا ہے چلا جائے، میں نے چراغ بجھا دیا، معاف کیجئے گا، مجھے بتائیے حسین کون ہے؟ حجت ہے اس وقت کی، امام زمانہ ہے اپنے وقت کا، محمد ہے اپنے وقت کا، علی ہے اپنے وقت کا، تو حسین حجت خدا۔ میں پوچھوں آپ سے کہ چراغ شب بجھانے سے پھر امام کو تو نظر نہیں آتا ہوگا، اندھیرا جو ہو گیا، ڈر کس بات پہ گیا؟ میں چراغ کیوں بجھوایا کہ میں نہیں دیکھ رہا چلے جاؤ، تو میں پوچھ رہا ہوں امام کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، تو جب آتا ہے تو چراغ کیوں بجھوایا؟ نہ روشنی کے لیے نہ اندھیرے، نہیں، 9 دن میں حسین نے ازما نہیں لیا تھا یہ میرے صحابہ کون ہیں؟ اچھا یہ صحابہ کون ہیں؟ رکو، اب ایسے نہیں لطف آ رہا، اب تو یا میں تمہارا سر کھاؤں گا یا تم مجھے تھکاؤ گے۔ 2 شخصیات بازار میں آ رہی ہیں، بازار بھرا ہوا ہے کوفے کا، ایک ادھر سے ہستی آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، رش کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے میں ٹکرا گئے، دونوں موڑے غصے سے، دونوں جو ادھر سے آ رہا تھا وہ بھی، جو ادھر سے آ رہا تھا وہ بھی، دونوں مڑے اور ایک دوسرے کو جلال کی آنکھ سے دیکھنے لگے، دیکھ کر نہیں چلتے، ایک بولا، اب جو سامنے سے آ رہا تھا نا اس نے کہا دیکھ کر نہیں چلتے، جو ادھر سے آ رہا تھا اس نے کہا سبحان اللہ اس بوڑھے کو کتنا غصہ ہے، ان قریب کھجور پہ لٹکایا جائے گا۔ اب جو آنے والا تھا جس نے کہا تھا نظر نہیں آتا، اس نے فوراً کہا اور یہ جو سرخ گالوں والا بڈھا ہے ان قریب تلواروں سے ٹکڑے ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھا، اب جو سرخ گالوں والا بوڑھا تھا اس نے فوراً کہا آپ میسم تو نہیں؟ اور وہ میسم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا سرکار میں حبیب ابن مظاہر۔ کون کس صحابہ کی بات کر رہا ہوں؟ حسین کے صحابہ کی۔ اس واقعے کو سنو۔ کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں سرکار، آپ علی کے صحابی، سرکار میسم ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار میسم نے حیران ہو کے پوچھا
یہ علم المنایا میں نے علی سے 4 سال میں سیکھا. زندگی موت کا علم، کون کہاں مرے گا، کون کیا ہوگا، کون کیا کھائے گا پیے گا، کتنی زندگی ہوگی. کہا یہ علم امام کے پاس ہوتا ہے، لیکن علی نے مجھ میسن کو سکھایا علم منایا، زندگی موت کا علم جو کسی کو نہیں پتا، میسن کو پتا تھا. کہ اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ تمہیں تلواریں ان قریب قتل کر دیں گی، لیکن اے حبیب ابن مظاہر میں نے تمہیں علی کے پاس کبھی نہیں دیکھا. تمہیں یہ علم کس نے سکھایا؟ حبیب ابن مظاہر نے غور سے میسن کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا سرکار میسن کتنے سال میں یہ علم سیکھا؟ کہا 4 سال میں. کہا سرکار آپ بڑے نالائق تھے، آپ بڑے نالائق ہیں. علی کے پاس 4 سال میں آپ نے سیکھا. مسکرا دیا میسن اور کہا تمہیں جو میں نے علی کے پاس نہیں دیکھا، تم نے یہ علم منایا کہاں سے سیکھا؟ علی کے بغیر تم نے کہاں سے سیکھا؟ حبیب کہنے لگے سرکار جو علم آپ نے 4 سال میں سیکھا، میں 1 رات مدینے گیا تھا، حسین کا مہمان بنا، جب میں صبح اٹھا تو میں عالم تھا. جب میں اٹھا تو میں عالم تھا. حسین نے 1 رات میں، یہی حسین تھا شب عاشور بھی، اس نے چراغ بجھا کے جو جلایا تو 72 ولی تیار تھے. لیکن میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. یہ تو مجھے اتنی مشقت اٹھانی پڑی جناب کے سامنے گوش گزار کرنے کی، ورنہ اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو میں جملہ کہہ کے اور آگے بڑھ جاتا، مجھے شرح ہی نہ کرنی پڑتی. حسین نے چراغ بلاتے ہوئے عظیم الشان خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں کہا تھا تم پر مجھے بھروسہ ہے. تاریخ کے مقاتل کا وہ خطبہ عاشور اٹھا کر دیکھیے، اس میں حسین نے بس زیادہ لمبا خطبہ نہیں، 3 جملے کہنے ہیں کیونکہ موضوع اور ہے. 3 جملوں میں کیا کہا؟ مجھے تم پر اعتبار ہے، مجھے تم پر اعتبار ہے. اور دوسرا کہا ہم تمہارے کلیجوں کا امتحان لے چکے ہیں. اور تیسرا جملہ کہا اللہ تمہیں انعام دینا چاہتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. یہ کہہ کے حسین نے چراغ پہ ہاتھ مارا، نور دنیا بجھا دیا، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے اپنا سینہ کھولنا شروع کیا. ہر شہید کربلا نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا تھکایا مجھے آپ نے اس ایک جملے کے. اب اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو میں اور 2-4 عرفان کی باتیں کرتے. خدا کے لیے مجلس میں واپس آئی. خدا آپ کی سلام و حفاظت رکھے. دل خوش ہو گیا آپ کے نالے سے، روح خوش ہو گئی. یہی بات رسول نے کہی تھی، جیسے میرا بیٹا حسین دکھائے گا ویسے ہی اگر امت نے میری صداقت پہ انگلی اٹھائی تو پھر مہدی یہ بھی کر گزرے گا. ہاں اس کے اذن سے. چلیے یہ بھی جملہ کہ مشکل نہ آن پڑے آپ سے. باذن اللہ. مجھے وہ کسی جگہ پہ شخصیت نے کہی کہ آپ ضرور کہا کریں باذن اللہ، علی جو بھی کام کرتا ہے باذن اللہ کرتا ہے. میں نے کہا سرکار آپ مجمع اسماعیل علی اٹھا کر دیکھ لیے، زین رسول صاحب کی محدث ہیں عرب کے، انہوں نے باذن اللہ لفظ بے کے نیچے پہلا لقب ہی یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی تیرا ہی نام ہے اذن اللہ. اذن اللہ نام ہے علی کا. جیسے لفظ سے کے نیچے رسول کی حدیث ہے، علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول مسکرا دیے. کیا کہنا جب ختمی مرتبت مسکراتے ہوں گے.
شہنشاہ کی مسکراہٹ کا کیا کہنا، پتہ نہیں قدرت کیسی جھوم جاتی ہو، رحمت کے خزانے کھل جاتے ہو، بس مسکرا دیے علی کو دیکھ کر، اور جب مسکرائے تو ارشاد فرمایا یا علی انت اسم الثواب، اے علی آ اندر داخل ہو، اللہ نے تیرا نام ہی تو ثواب رکھا ہے۔ ہم اپنی نماز میں علی سے بھاگے تھے اور اس کا جو ثواب مانگا وہ بھی علی ہی نکلا۔ سمجھ رہے نا سرکار، خدا کی قسم ابھی تک تمہید باندھ رہا ہوں اور دقیقے ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کے ذوق کے لیے یہ جملہ کرنا، تو میں تو دیہاتی آدمی اور ہوں گے یتیمان ملت، اور ہوں گے یتیمان ملت، ہم پر ہمارا امام حاضر ہے۔ محمد و آل محمد اللہ کے ساتھ اس جملے کو ذرا اعلیٰ کر کے کہا کیجیے۔ آپ نے بہت بلند جملہ کہا، میری مجال نہیں کہ میں اس میں کہوں کہ یہ اعلیٰ نہیں تھا، اعلیٰ ترین کر، ایک چیز ہوتی ہے بہتر، ایک ہوتی ہے بہترین، اسے ذرا بہترین کر کے کہا کیجئے ہمارا امام اللہ کے ساتھ حاضر ناظر ہے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا سرکار، یہی تو مجلس ہوتی ہے جب آپ میرے ساتھ بولتے ہیں، اسی سے تو دماغ کھلتے ہیں، یہی تو سعادت ہے جناب، یہی تو قوم، یہی مجلس کہلاتی ہے۔ مجلس اس سے نعوذ باللہ خراب نہیں ہوتی، نور پکڑتی ہے، یہ ساری قوم ایک ساتھ آواز میں اپنی اپنی رائے دے رہی ہے اپنے وقت کے بادشاہ کے لیے۔ تو میں تو تعارف کرا رہا تھا، اور شاید میں نے عرض کیا کہ میں نے زندگی میں ایسا تعارف پیش نہیں کیا صاحب الزمان، اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، میں خطیب ہوں بھی نہیں، آپ کو پتا ایک ملنگ کا کیا تعلق ہے خطابت سے؟ ہاں ایک ملنگ کا کوئی تعلق نہیں، خطابت تو لفظیں ہوتی ہیں، تو ہم تو معنی کی تلاش میں فقیر کی درگاہ پہ کہ معنی مل جائیں۔ اب پھر سرکار نے جب یہ کہا تو حضرت سلیمان تڑپ گئے، کہنے لگے مولا ایک عظمت تو ہمارے پاس ہے نا، ہم نے محمد کو دیکھا، قائم کے زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے علی دیکھا۔ سلیمان کہہ رہے تھے ہم نے علی دیکھا، قائم کے زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، قائم کے زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ یہ فخر تو ہمیں حاصل ہے نا، رسول اللہ نے غور سے سلیمان کو دیکھا، بڑی محبت سے سلیمان کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کہا سن تو کہہ رہا ہے نا ہم نے محمد و علی کو دیکھا، میرے قائم بیٹے کے زمانے کے لوگوں نے مصطفیٰ و علی کو نہیں دیکھا، تو سن سلیمان سن، ان کو اس ثواب کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ہیں محمد اور میرا بھائی علی بھی اس کی زیارت کرنے والوں میں ہوں گے۔ سرکار بس دیکھیں نا، آپ نے دل جیت لیا، مالک کا نام لیا، ہم آپ کے غلام ہو گئے۔ سرکار حج پہ ہیں، اسی کی اب تائید میں روایت پیش کر رہا ہوں مشہور ترین، سرکار حج پہ ہیں، قطرۃ من بہار میں دیکھ لیجئے گا، چلیے کوشش تو میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو حوالے بھی دیتا جاؤں تاکہ مروڑ کا بھی علاج کر دیا جائے، بعد میں نہ تکلیف ہو کہاں سے پڑھا کیا کیا، تو ساتھ ساتھ وہ بھی میں دے رہا ہوں پکی شکل، تو وہ پڑھ لیجئے گا، اور بہت ساری کتابیں، مکیال پڑھ لیجئے گا، اور بہت ساری مکارم پڑھ لیجئے گا، اس میں چلیے اس بانے پڑھیں گے تو صحیح نا، چلیے ٹوٹنے کے بعد تو مہدی بادشاہ کے اور فضائل آپ پہ کھل جائیں گے، سعادت ہوگی میری کہ میرے کہنے پہ آپ نے کتاب کھول لی، تو مجھے تو خوشی ہوگی بڑی۔
اب وہ کیا ہے کہ رسول حج پہ ہیں، یہی جو بات میں نے ابھی کہی اس کی تائید کر رہا ہوں اس حدیث سے. حضور خانہ کعبہ کے دروازے میں تشریف فرمائے، صحابہ رضوان اللہ، ملائکہ، انبیاء، پتہ نہیں کون کون سرکار کے سامنے. سرکار نے سر جھکایا ہوا ہے اور اچانک رسول اللہ نے کہا السلام علیکم یا اخوت، اے میرے بھائیو تم پر میرا سلام. پھر دوبارہ کہا، صحابہ رضوان اللہ نے فوراً جواب دیا علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ السلام یا رسول اللہ، علیکہ صلی یا رسول اللہ. رسول نے آنکھیں اٹھائی، کہا تمہیں تو میں نے نہیں کیا، یہ سلام میں نے تمہیں تو نہیں کیا. پھر سرکار نے سر جھکایا. کچھ لمحوں کے بعد سرکار نے پھر اپنی زلفیں، ہائے کیا زلفیں، کیا کہوں، ان زلفوں کا سحر نہیں، ان زلفوں کی کرامت کیا تھی کہ ان کی خوشبو کے لیے معراج ہوا. اللہ اکبر. سخی نے زلفیں ہٹائیں، پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے بھائیوں تم پر سلام. اب صحابہ چپ اور کچھ صحابہ بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم پہ سلام نہیں تو یہاں اور تو کوئی کھڑا نہیں، تو کیا نبیوں کی قطاریں ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نے تم پہ سلام نہیں کیا. چپ ہو گئے سب. تیسری دفعہ پھر رسول نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے میرے بھائیوں تم پر سلام ہو. اب انہوں نے کہا سرکار ہم پہ بھی سلام نہیں تھا، نبیوں پہ بھی نہیں تھا، تو اب آپ نے ملائکہ کو کیا؟ کہا نہیں میں نے تو ملائکہ کو نہیں کیا. اب تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم پہ بھی سلام نہیں کیا، صحابہ پہ، رسولوں پہ، ملائکہ پہ بھی نہیں کیا، تو کس پہ کیا؟ کہا میں نے اس قوم پر کیا جو میرے مہدی کے انتظار میں بیٹھے تھے. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ آپ پر سلام ہوا، سرکار نے آپ کو بھائی کہہ کے سلام کیا. ختمی مرتبت میں اپنا عہدہ تو دیکھیے کہ آپ پر رسول نے کیا سلام کیا. اب ذرا سلیمان نے اب سنا تو اب کہنے لگے سخی اتنے میں امیر المومنین تشریف لے امیر تشریف لے آئے. جب امیر تشریف لے آئے تو سرکار رسالت مآب نے کہا علی جانتے ہو سلیمان اور یہ صحابہ رضوان اللہ مجھ سے قائم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. علی بادشاہ سلیمان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور حضور کا چہرہ دیکھ لیا. اچانک سلیمان نے کہا مولا آپ کے آنے سے پہلے ہم نے آہستہ سے یعنی رسول کی بارگاہ ہے تو آہستہ سے امیر سے کہیں مولا آپ کے آنے سے پہلے ذرا کیفیت میں جائیے نا، میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، کیفیت میں جائیے. مولا ہاں سلیمان آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بیٹے قائم کے فضائل ہم نے سنے. اب امیر نے آہستہ سے سلیمان کا ہاتھ دبایا، چپ میں ہی ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. چپ میں ہی ہوں. اب سلیمان رسول کی طرف دیکھتے، کبھی علی کی طرف دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر. اچانک بادشاہ نے پوچھا سلیمان تیرے اضطراب کی وجہ؟ کہا سرکار جسے آپ بیٹا کہہ رہے ہیں وہ ساتھ بیٹھا ہے، جسے آپ قائم کہہ کے پکار رہے ہیں علی بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ میں ہی ہوں، خاموش رہو. آپ نے رسالت مآب نے جلال سے ارشاد فرمایا سلیمان اب مڑ کے علی کو دیکھ. جو سلیمان نے چہرہ بدلا، دیکھا علی نہیں بیٹھے تھے، کوئی ہستی بیٹھی تھی، دیکھ کے حیران ہو کہنے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہی مہدی ہے. سمجھ رہے نا سرکار؟ پہنچنی چاہیے بات. آپ کو پتہ ہی نہیں میں آپ کو گھیر کے کہاں لے جا رہا ہوں. ہاں آپ اتنے خدا کی قسم بول رہے ہیں، میں نے آپ کو بڑے آرام سے گھیر لیا. میں جدھر لانا چاہ رہا تھا نا میں سرکار شدید کام ہو گیا.
فقیروں نے احسان کر دیا. تو ادھر ہم چل پڑے ہیں جدھر جانا چاہ رہا تھا میں. اب وہ سرکار گئی. سلیمان نے جو ہی دیکھا, ابا ذر نے کہا کبھی سرکار کو دیکھتے ہو کبھی امیر المومنین کو, اے سلیمان وہ جو 9واں اور 10واں درجہ ایمان ہے میں آپ کو وہاں واپس لے آیا. ہاں میں اتنی کوشش کی اس درجے کو سمجھانے کے لیے یہ ہوتا کیا ہے درجہ. سلیمان نے کہا ابا ذر امیر کو دیکھ, یہ وہ علی نہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو ایک خوبصورت نوجوان ہے, یہ تو ایک شہزادہ ہے, دیکھ تو صحیح. اب ابا ذر دیکھ رہے, سلیمان کافی بڈھا ہو گیا, تو علی ہی بیٹھی ہے. علی ہی بیٹھے. اب وہ سلیمان کہہ رہے ابا ذر تجھے میں نے کہا تھا دھوپ میں زیادہ نہ پھرا. خدا کی قسم یہ خطیبانہ جملہ نہیں, یہ عرب کا مشہور محاورہ ہے کہ دھوپ میں نہ پھرا کر. ہاں ہاں میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے منہ میں جو آئے گا میں بول دوں. ہاں وہ اور مناسب تھا, لیکن اب کیا کروں حدیث کو بدل نہیں سکتا, ورنہ دل تو بڑے جملوں کو چاہتا. لیکن انہوں نے کہا تمہیں کہا کہ دھوپ میں نہ پھرا کر, غور سے دیکھ, غور سے دیکھ, قائم ہے قائم, میرے پہلو میں قائم بیٹھا ہے. علی بیٹھے, مولا ہیں, آقا ہیں, سردار ہیں, اولے الامر ہے. سلیمان کہے نہیں نہیں قائم ہے, حجت ہے, تاب رسول نے یہ مشہور زمانہ حدیث کہی تھی کہ سلیمان 10ویں درجے پہ ہے, اے ابا ذر تو 9ویں درجے پر ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آتا. سن 9ویں اور 10ویں درجے کا فرق کیا ہے. کہا دیکھو میں نے کہا جنت ہے, تم سب نے کہا ہے, لیکن سلیمان نے دیکھ کر مانی ہے. سلیمان مشاہدے کی منزل پر ہے, جو میں کہتا ہوں غیب ہے اسے نظر آتا ہے, اور تم ایمان لاتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا میں نے کہا تھا ہم ہی ہیں قائم, اسی لیے سلیمان کو غیب نظر آ رہا ہے, وہ علی میں قائم دیکھ رہا ہے. حق سچ دا ایمان یا کیا نظر آ رہا ہے. اب اگر دل چھوٹے نہیں پڑ گئے تو یہی منظر, یہی کسی پہ ایک اور حدیث لا رہا ہوں. تھکے تو نہیں, وقت شاہ جی مسئلہ پیٹرن اور لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو اتنی دور سے آیا ہی آپ کی زیارت ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس لیے مجلس پڑھنا آیا سرکار کے میرے گناہ بخشے جائیں گے. خدا کی قسم آپ کو کس نے کہا مجلس میں آنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ دار آدمی. ایسی تھوڑی ہے یہ صرف آپ تھوڑی سن رہے ہیں, کائنات ساری سن رہی ہے, پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے, اچھے برے بھلے سب سن رہے ہیں. سارا آپ کا کیا خیال ہے؟ جو میرے منہ میں آئے گا میں ایسے ہی کہہ دوں گا, پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں. مجلس حسین گناہ بخشانے کی جگہ نہیں ہے, پورے دعوے سے کہہ. اور اگر کوئی اس زوم میں آیا کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے تو معاف کر دیجئے گا, حسن ظن ہے. مجلس تو نہیں جگہ, گناہ بخشانے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا مجلس حسین جیسی عظیم عبادت صرف گناہ بخشاتی ہے؟ نہیں, اس کا تعلق ہی نہیں گناہوں سے. یہ کام پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حدیث ہے, علی تیرے محب اگر ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ کام تو تم ایک دوسرے کو علی کی محبت میں خوش ہو کے دیکھ لو تو منٹوں میں ہو جاتا. اور مجلس حسین میں گنہگار نہیں آتا, یہاں بخشی ہوئی روحیں آتی ہیں. تو پھر مجلس حسین ہے کیا؟ مجلس حسین کائنات میں واحد جگہ ہے جہاں ہم اللہ سے ملنے آتے ہیں.
اسی صاحب الزمان نے علی بن محمد صبری سے ارشاد فرمایا تھا، علی بن محمد صبری اور بعض روایتوں میں حسین بن روح سے ارشاد فرمایا تم رات کو کہاں تھے؟ امام نے پوچھ لیا شیخ سے جو محب تھا، مجھے پوچھ لیا رات کو کہاں تھے؟ کہا سرکار ہم رات کو ایک خفیہ جگہ پر تھے تہ خانے میں، وہاں ہم نے مجلس برپا کی تھی اور وہی چھپ کے ہم نے حسین کی مجلس۔ آپ نے فرمایا نہیں صاحب الزمان نے۔ کہا حسین بن روح نہیں یا علی بن محمد صبری، دونوں روایتوں میں نام ہے۔ کہا نہیں تم وہاں نہیں تھے، تم کربلا میں تھے۔ اب ٹانگیں کانپنے لگ گئی حسین بن روح کی، ٹانگیں کانپنے لگی کہ ہم تو تھے مجلس میں، امام فرما رہے ہیں کربلا میں تھے۔ کہا تم کربلا گئے تھے اور تم کربلا سے آئے ہو؟ مالک جرت تو نہیں لیکن ہم مجلس میں تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے وقت کے امام کے قول پہ اعتبار نہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں مجلس میں نہیں تھے کربلا تھے۔ کہا مولا سمجھا نہیں۔ کہا سنو میرے دادا حسین کی جہاں مجلس ہوگی میں وقت کا امام کہہ رہا ہوں وہ کربلا ہے۔ کہا کبھی نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا مجلس سے آیا، تو میں کربلا گیا تھا کربلا سے آ رہا ہے۔ یہ تمہارے وقت کے امام کی عطا ہے کہ اس نے تمہاری مجلسوں کو کربلا کر دیا۔ تو آپ سے مقدس زیادہ کون ہوگا جو کربلا میں بیٹھا؟ آپ کا وقت کا امام سند دے۔ ہاں پھر حسین بن روح کہتے چلیے ساتھ اٹیچ حدیث ہے تو تشنگی نہ رہ جائے۔ انہوں نے سوال کیا مولا کیا 1000 حج مقبولہ کا ثواب زیارت حسین پہ ملتا ہے؟ کہا حسین بن روح ہاتھ دبایا، کہا کان کر، کتنے مقدس کان ہوں گے جن کانوں میں لسان اللہ بولتی ہو، وہ بھی تو لوگ تھے نا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام سے کیوں دور ہو گئے؟ شاہ جی کان قریب کیا، حسین بن روح فرماتے میں نے کان قریب کیا، آہا کیا لہجہ تھا، کیا سرگوشی تھی۔ میرے امام نے مجھ سے صاحب العصر نے مجھ سے کہا حسین بن روح پوری زیارت کا ثواب 1000 حج مقبولہ نہیں، ہر پلک پر ثواب۔ جتنی مرتبہ آنکھ بند کر کے حسین کے روزے کو دیکھو گے ہر پلک چھپکنے پہ 1000 حج مقبولہ۔ حج مقبولہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قبول کی ہوئی حج، نہیں، حج مقبولہ اس حج کو کہتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھائی ہو۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ یہ صاحب الزمان فرما رہے ہیں، صاحب العصر۔ تو آپ کو وہاں بیٹھے سلیمان والی حدیث جو آپ کو سنا رہا تھا، اب وہ دل تو کرتا ہے آگے بڑھا دوں، اگر ہے ارادہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سب کا ارادہ بن گیا تو ٹھیک ہے، اگر تھک گئے ہو تو زحمت تو دینی نہیں، تنگی تو ہوتی نہیں عبادت میں۔ اب سلیمان بیٹھے رہے، اب رسول اللہ ہو رہا ہے نا نشہ، خمار ہو رہا ہے، ہاں علی کی محبت خوب پیو، خالص کر کے پیو، ولایتی کر کے پیو اور خوب پیو، کیونکہ میں حب علی جتنا خمار چڑھائے گی، چلو اور سادہ لفظوں میں کہتے محبت علی کی شراب۔ اب یہ شراب صرف وہ گندی چیز نہیں ہوتی، شراب پینے کو کہتے ہیں بیسیکلی، ہاں تو اس لیے آپ نے نہیں، ورنہ شراب الطہورہ قرآن میں ہے، تو آپ نے فقیر کی بارگاہ میں غلط مطلب نہ لے لینا، ذہن میں آنے بھی نہیں دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ محبت علی اتنی پیو، اتنی پیو، اتنا خمار چڑھے، چڑھنے دو، اس خمار کو چڑھنے دو، عشق علی چڑھنے دو دماغ کو۔ جتنا خمار محبت علی کا چڑھے گا نا اتنا ہی خدا صاف نظر آئے گا۔ سمجھ رہے؟ فقیروں کے پاس اور ہے کیا؟ ہاں یہی شراب الطہورہ۔ چلیے ایک فقیر کی بات کیا جائے،
وہ بھی سنتے جائیے، ایک لمحے کے منٹ کی باتیں کر رہا ہوں آج آپ سے، تو طویل بات بھی نہیں، لیکن سنتے جائیے۔ علی خود اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، مسند ہے کوفہ پہ، اور علی بادشاہ خود فضائل پڑھ، اور کیا کہہ رہے؟ سنو ذرا علی خود کیا کہہ رہے؟ علی کہہ رہے تھے مجھ علی ابن ابی طالب کو، اوہو رک جاؤ ذرا، آج سرکار ابو طالب بادشاہ کی آمد ہے۔ اکادی پاک ذات بآواز بلند صلوات۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اسلام پر احسان کیے یا نہیں کیے۔ ابو طالب بادشاہ کیا جائے، تو میں دو جملے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مالک کی ذات ہے، وہیں آؤں گا جہاں پہ آپ کو کھڑا کیا، لیکن ابھی کیا کروں، سامنے ایک سورج چمک گیا، علی کے بابا کی آمد ہے اس دنیا میں، علی کے بابا کی۔ رسول کو جہاں بھی پناہ ملی نا، اس کی نسبت ابو طالب سے تھی۔ اب کو چھپا لے تو الگ بات ہے، 3 سال اگر کسی جگہ پر ہے، وہ کیا کہا اس کو؟ کہتے ہیں شعیب ابی طالب، سبحان اللہ، کہنے لگے غار میں 3 سال گزار، تم نے اتنا غریب جانا ابو طالب کو۔ علی کے عقیقے پر 3000 گائیں ذبح کروائی تھی، اور کہا 1000 گائیں صحراؤں میں پھکواؤ تاکہ درندے بھی کھائیں علی کا عقیقہ۔ آپ اسے غریب کہتے، واہ سبحان اللہ، جس کا بیٹا وجہ اللہ ہو۔ چلیے نہیں، آپ کو اس منظر پہ ابھی دیر لگے گی، میں اس کو آپ کو زحمت دوں گا، آپ کہیں اور چلے جائیں گے۔ میں جلدی سے سرکار کی شان میں، مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے اسلام پہ احسان ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، مجھے اس سے کچھ لینا نہیں پڑھا، مرضی سائیں میری کیا مجال، میں انہیں کلمہ پڑھواؤں یا رکواؤں یا کیا کرتے، میری کیا جرت، کیا پدی کا شوربہ۔ سائیوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو نہیں پڑھا ہوگا، سائیں کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، پڑھوانے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ نے انہیں کلمہ پڑھوانے بھیجا جو خود پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ وہ پڑھے ہوئے تھے تو پڑھوانے آئے نا۔ لیکن مجھے نہیں پتا اسلام پہ احسان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سرکار ابو طالب کا ایک احسان تو توحید پر ہے۔ اسلام کا مجھے نہیں پتا، بھائی مسلمان جانے، ان کو پتا ہوگا پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن توحید پر ایک احسان کیا سرکار ابو طالب نے، اور وہ احسان یہ کیا کہ جب 13 رجب کو کعبہ سے علی مخلوق کو زیارت دینے نکلے، میں نے کہا نا آپ تو بس آپ آگے بڑھتے جائیے، مجھے بھی شوق نہیں رکنے کا۔ 13 رجب کو کعبے سے باہر آئے، چلو اور سوکھا کر دیں، پتہ نہیں میں نے کیا مشکل بولی تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ علی مخلوق کو زیارت دینے نکلے، کیونکہ علی وجہ اللہ تھے، مخلوق نے دیکھنا تھا اللہ کا چہرہ، تو وہ کعبے سے نہ نکلتا تو کدھر سے نکلتا؟ وجہ اللہ برآمد ہوا۔ میں نے کہا ابو طالب کا اسلام پہ احسان ہے یا سخی کا نہیں ہے مجھے نہیں علم، لیکن توحید پر بہت بڑا احسان ہے۔ ادھر علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے، جانتے ہیں کائنات میں سب سے پہلے علی بادشاہ کا نام جو رسول نے پکارا زمین پہ آتے ہوئے وہ علی نہیں تھا، جو ہی ہاتھوں پہ آئے رسول نے نام علی نہیں پکارا، ہاتھوں پہ آئے تو رسول نے جو ہی علی کا چہرہ دیکھا تو ارشاد فرمایا السلام علیکہ یا ذل اللہ، اے اللہ کے سائے تجھ پر سلام۔ اس میں بھی میں آقا خمینی رحمت اللہ کی مدد لے رہا ہوں، انہوں نے انسان کامل میں ارشاد فرمایا، امامت اور انسان کامل اردو میں ہے، اس کے نیٹ پہ پڑھا، کبھی پڑھیے تو صحیح، مزہ آئے آپ کو۔
ابھی میں تو خاص چیزیں عرض کر رہا ہوں جو مجھے ضرورت ہے اس وقت، ورنہ آپ پڑھیں گے تو آپ مجھ سے 2-4 قدم آگے چلے جائیں. میں واپس وہیں جاؤں گا جہاں چھوڑا تھا. لیکن ابو میں کہہ رہا ہوں ذل اللہ کہہ دیا. رسول نے علی کو زمین پر آتے ہی سب سے پہلا لقب دیا، اے ذل اللہ، اے اللہ کے سائے. اور اس کے نیچے آقا خمینی نے شرح کر دی. مہربانی آپ کی علامہ، آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. آقا خمینی لکھتے ہیں سنو، سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. ہدیہ کر سکوں سرکار کا سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے صاحب کا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اپنا سایہ دیکھا ہے نا؟ آپ چلتے ہیں تو سایہ بھی چلتا ہے، آپ رک جاتے ہیں سایہ بھی رک جاتا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں سایہ بھی اٹھاتا ہے، آپ سجدہ کریں سایہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے، آپ لیٹ جائیں سایہ بھی لیٹ جاتا ہے. وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ صاحب کا ہوتا ہے. اور علی ہیں ذل اللہ. آقا خمینی رحمت اللہ انسان کامل و امامت میں ارشاد فرماتے ہیں، عنوان بھی یہی ہے ذل اللہ. نیچے لکھتے ہیں رسول نے علی کو پہلا نام دیا تھا ذل اللہ، اے اللہ کے سائے. اور نیچے فرماتے ہیں سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سارا صاحب کا ہوتا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ آسمان پہ اللہ کیا کرتا ہے، وہ علی کو زمین پہ دیکھے، جو علی کا رب اللہ کا. کیا ذل اللہ؟ تو یہ رسول نے پہلا نام دیا ذل اللہ. ادھر سرکار ابو طالب آگے بڑھے. حضور نے یہ کمال ہے علی کے ماں باپ. اب شہزادی کا ذکر میں ایک جملہ کرنا چاہتا. ملکہ کونین شیخ بطحا کی دلہن علی کی والدہ کرامی شہزادی عالم صاحب السموات الملکی، خدا کی ساری کائنات جس کے بیٹے کا کلمہ پڑھتی ہے. رسول اللہ اپنی لعاب چسائیں تو علی کہیں میرے دل پہ خزانے اگل پڑے. یہ وہ شہزادی ہے جس نے چبا کے رسول کو کھلایا. وہ شہزادی. میں تو ان کے لیے صرف اتنا کہتا ہوں، بلا شبہ قرآن کی ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ صراط مستقیم آیا ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صراط مستقیم اللہ کا سیدھا راستہ، اس سے مراد علی ہے. علی کا نام ہے صراط مستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ. کیا کہنا علی کی ماں کا جو اللہ کا راستہ ہاتھوں پہ اٹھا لائی. میں کیا عرض کروں اس شہزادی عالم پہ. بہرحال رسول نے ہاتھوں پہ لیا کہ سرکار ابو طالب آگے بڑھے، ہاتھ کیے، سخینے صراط مستقیم ابو طالب کے سپرد کی. سرکار ابو طالب نے کیا توحید پہ احسان کیا تھا وہی عرض کرنے لگا ہوں. جو ہی علی ہاتھوں پہ آئے پہلا نام علی سرکار ابو طالب نے لیا. کیونکہ جب کعبہ کے اندر تھے تو آپ کو ایک ابو قبیس پر گئے تھے اور کہنے لگے اے اللہ تیرا جو چہرہ آ رہا ہے زمین پر تو ہم کس نام سے اسے پکاریں. تو ایک عقیق کی تصویر نے ایک تختی اتری تھی، اس تختی پہ لکھا ہوا تھا میں علی العظیم ہوں. میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے آنے والے کا نام علی رکھا ہے. لہذا ابو طالب کو اسلام لانے سے پہلے پتا تھا یہ علی ہے. شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا. تب ابو طالب بادشاہ نے توحید پر احسان کیا اور کہا یا ایھا علی ابن ابی طالب. اور ایک دفعہ نہیں کہا 9 مرتبہ کا. اتنا بلند کا کہ زفان کافر تھے وہ فرماتے ہیں ہم
چراتے ہوئے کہ ہم ہڑبڑا کے اٹھے، مکہ سے دور تھے کہ ہمیں سنائی دیا شیخ بطحا کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب، ہم نے پہاڑ کو ہلتے دیکھا۔ مرتبہ کا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ صادق بادشاہ سے مفضل پوچھ رہے تھے مالک یہ 9 مرتبہ کیوں کہا علی ابن ابی طالب؟ علی بیٹا ہے ابو طالب کا، علی بیٹا ہے ابو طالب کا۔ کہا توحید پہ احسان کیا، اگر اس وقت علی کو بیٹا نہ کہتے توحید کا کیا بنتا؟ نصر کا احسان کیا۔ آج آنے والا ابو طالب موصل توحید ہے۔ تو تاریخ تو آپ کو آتی ہے، ابو طالب کی اولاد نے کیا کیا اور جو کلمہ پڑھ گیا انہوں نے کیا کیا۔ موازنہ ہے نا۔ ایک طلقاء ہیں جنہوں نے فتح مکہ پہ ایمان قبول کیا۔ بھئی مجھے زیادہ بات نہ کرنے دیں، میں تو کہیں اور جانا ہے۔ میں دکھا رہا ہوں تاریخ کے تو پہلو۔ ایک امیہ خاندان ہے، چلیے اب تو سمجھتے آپ نہیں، چلیے چھوڑیے کیا ہو جائے گا۔ ایک ابو سفیان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے دونوں کا کردار دیکھ رہے ہیں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی ساری اولاد ذبح ہو گئی اسلام کے لیے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے ساری محمد کی اولاد کو قتل کر دیا۔ اگر کلمہ نہ پڑھنا اسلام نہیں کہ اور کلمہ پڑھنا اسلام ہے تو میں بدل رہا ہوں۔ ابو طالب کو دیکھ کے لگتا ہے اسلام کلمہ نہ پڑھنے کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ نہ بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھیے۔ علی خطبہ دے رہے کیونکہ میں رک تو نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں، جتنا مجھے حکم دیا گیا اس کے اندر ہی تعمیل حکم ہوگی، زیادہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اب وہاں واپس آئیے، علی خطبہ دے رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں کہ میں اپنی تعریف خود کروں، خدا کے لیے اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر اللہ مالک آتا۔ علی کہہ رہے ہیں، علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کر مجھ علی کو پسند نہیں کہ میں اپنے فضائل خود پڑھوں، لیکن سنو لوگو میرے اللہ نے مجھ علی پر بھی فرض کیے ہیں فضائل علی پڑھنا۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ کتنا مشکل ہے آپ سے علی کا علم آنا، اتنا مشکل تو میں پڑھ نہیں تھا جتنا آپ مشکل سے علی لیتے۔ خدا سلام، میں قربان آپ کے، میں قربان جناب۔ علی کہہ رہے ہیں اور یہ خطبہ دے رہے ہیں، علی خود پڑھ رہے تھے اپنے فضائل کہ اللہ نے مجھ پر بھی فرض کیا کہ میں اس کے علی کے فضائل پڑھوں۔ یہ کہہ کے کہنے لگے ہائے ہائے۔ اب اس مجلس میں میں کیا ایک لفظ استعمال کروں تو بڑا تہذیب سے ہٹ کے ہوگا، تو میں وہ نہیں کہنا چاہتا۔ ایک ایسا فرد بیٹھا تھا جسے بات بات پہ علی کی محبت چڑھ جاتی تھی، وہ بیٹھا تھا اور ساقی کوثر خود بیان کر رہے تھے، اب اسے خالص مل رہی تھی۔ اب اس کا تو خدا ہی حافظ، وہ اچانک بیچ میں سے اٹھا مجمع میں سے، علی بات کر رہے تھے اور چپکے سے پچھلے قدموں چڑھ جو بہت گئی، گنجائش باقی نہ رہی، پچھلے قدموں آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے مسجد کوفہ سے باہر نکل گئے اور یکدم زور سے کہا علی، اور فضا میں اڑ گئے۔ نام تھا اس کا میسا، جسے میسا میں تمار کہتے، وہ فضا میں علی علی کرتے اڑ گئے۔ لوگوں نے جو دیکھا انہوں نے کہا لو جی ملنگ نے آج نیا کام کر، وہ بھاگے
یا امیر المومنین غضب ہو گیا. وہ کیا ہو گیا سرکار؟ باہر تو دیکھیے میثم کو کیا ہو گیا. کیا ہو گیا سرکار؟ وہ آپ کا نام لیتے لیتے فضا میں اڑ گیا اور اب فضا میں کھڑا، نیچے مجمع لگا ہوا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میثم اڑ گیا باذن اللہ. ہاں بھائی دیکھیے میں باذن اللہ اللہ کے حکم سے اڑ گئے. تو ایسی کون سی جگہ گئے؟ پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں اس کا ایک پنڈت تھا، وہ اڑ جاتا تھا. تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے اپنی جو کھڑاوڑے تھے وہ پھینکے، اسے مار مار کے نیچے لے آئے. تو اس کو مان لیں گے میثم کا محبت علی میں اڑنا نہیں مان. تو وہ ہوا یہ کہ اڑ گئے. علی بادشاہ نے کہا اچھا چلو بھائی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں. اب وجہ اللہ مسجد سے نکلا، میثم فضا میں ہے، جو ہی نظر پڑی چہرہ خدا پہ. او بھائی وجہ اللہ ہی کہہ دے سب. اللہ کرے تم بولو تو صحیح. وجہ اللہ بھائی وجہ اللہ ہے، عربی برداشت ہے، اردو برداشت ہے. کمال ہے. چلو کوئی گل نہیں، عربی سے وجہ اللہ پہ نظر پڑی، میثم اڑ رہے ہیں میثم. نظر پڑی علی علی کرتے نیچے آتے. اب شرمندہ ہو گئے کہ علی خدا کے باہر. اب آتے کون ایسے علی بادشاہ قریب آتے. میثم یہ کیا کیا؟ اب گرج تھی لسان اللہ کی، کانپنے لگے. کیا عاشق تھا، کانپنے لگا. مولا وہ اب میں روایت میں تو کچھ اور لفظ ہے لیکن میں اسے خود ٹرانسلیٹ اپنے الفاظ میں کرتا. مجھے معاف کر دیجئے، وہ بھی عشق میں. اللہ نہ کرے میں تحریف کروں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اپنے لفظوں میں. ہم پنجابی لوگ ہیں نا، ہمیں اپنا سواد. سر جھکایا ہوا علی بادشاہ قریب. یہ کیا کیا میثم لوگوں کے سامنے؟ یہ کیا کیا؟ کہ مولا کیا کرتا؟ آپ اپنے فضائل پڑھ رہے تھے. نہیں تسی اپنے فضائل پڑھ رہے. میں نو نشہ ہی نہ چڑھے، میرے پیر زمین تے نہیں ٹکے. اب اسی جملے کو میں ایک لفظ میں بیان کرتا. مولا بس مجھے چڑھ گئی تھی، میں اڑ گیا. تب علی نے کہا اچھا ہماری محبت میں اڑ گئے، اور کیا کر سکتے ہو؟ جو ہی یہ حکم ملا نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ سلیمان نے بڑے جلال سے اپنی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اپنا چہرہ زلفوں سے پاک کیا اور دیکھ کر کہنے لگے بادشاہ ایک دفعہ پھر کہیے. کہا ہاں ہم پوچھ رہے ہیں ہماری محبت میں اور کیا کر سکتے ہو؟ تب پورے جلال میں بولے، کہنے لگے سخی اگر اجازت ہو اور آپ نے اگر دے دی ہے تو مولا درمیان سے ہٹ، آج اللہ سے بات کروں گا. تیری محبت میں آج خدا سے بات، تیری محبت میں آج خدا سے باتیں کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ علی بادشاہ 4 قدم پیچھے ہٹے. مولا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا اے لوگوں جو نہیں جانتا وہ جانے، میں علی ابن ابی طالب. سنا میثم میری محبت میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں بیچ میں ہٹ جاؤں تو یہ اللہ سے باتیں کرے گا، اس کی ابدیت اتنی بڑھ جائے گی. او میثم تیرا کیا حال ہوگا جب بقیت اللہ آئے گا اور جو اسے دیکھ رہے ہوں گے وہ اللہ سے بات کرنے کی خواہش نہیں کریں گے بلکہ اللہ کرے گا میں ان سے بات. سرکار حضور کہا اللہ ان سے بات کرنے کی خواہش کرے، اظہار کرے گا.
وہ صاحب الزمان ہے تمہارا، وہ آ چکا ہے، کوئی غائب نہیں۔ انما الغیب للہ، سارے غیب اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا جب امر ہوگا پردے ہٹ جائیں گے، بادشاہ بیعت لیں گے، اور علم پہ کیا لکھا ہوگا؟ میرا خدا کی قسم دل جائے گا، میں تو سرکار شادی تشریف لے آئے ہیں بڑے جاجی، تو میں تو ان کو عرض کروں گا کہ یہاں ایک علم لگوائیں جس پہ صاحب الزمان کے علم کے لیے جیسا لکھا ہوگا۔ کتابیں بھری پڑی، میں آپ کو اتنے ڈھیر حوالے دیتا ہوں، خدا کی قسم ڈھیر حوالے، ابھی میرے فون میں ہوں گے BCO کہ سرکار کے علم پر لکھا ہوگا بیعت للہ، اللہ کی بیعت کرو۔ یہاں فقیروں کے تو درگاہوں پہ نسب ہونا چاہیے، بیعت للہ، پرچم امام ہونا چاہیے، سرکار یہاں پر ضرور لگوائی۔ ہاں کہ جناب جس پہ صاحب الزمان کا جملہ لکھا، صاحب الزمان کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب تاریخوں میں لکھا ہے کہ صاحب ٹیک لگائیں گے کعبہ کے ساتھ، بس دو جملے بس کرنا چاہتا، کعبہ کے ساتھ، وقت بھی میرا پورا ہوگا، زحمت نہیں دینی، کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، ٹیک اور یہ وقت میں نے مقرر نہیں کیا، حکم کے مطابق ٹیک لگائی کعبہ کے ساتھ، صاحب جب آئیں گے، صاحب جب آئیں گے ٹیک لگائیں گے کعبہ کے ساتھ، کعبہ زلفیں چوم رہا، زلفیں بوسے دے رہا ہوگا۔ اچانک بادشاہ اللہ کا امر ہوگا، او میرے اولے الامر، او میرے ولی، یہ آپ اولے الامر جانتے ہیں؟ اولے الامر حاکم کو نہیں کہتے، حاکم حاکمیت کیا شے؟ آپ سمجھتے زمین آسمان کا حاکم ہونا کوئی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ ارے یہ ساری جس کی حاکمیت آپ دے رہے ہیں نا محمد والے محمد، یہ ان کے صدقے میں بنی ہے، یہ انہوں نے ہمیں صدقہ دے کے بخش دی ہوئی ہے، یہ اس کے حکمران نہیں ہیں، ہاں یہ خدائی کے حکمران ہیں، ہاں خدائی کے، پتہ نہیں کیا معیار ہے۔ اب وہ حکم ہوگا بیعت لے ہماری، بیعت سب سے پہلے یہ پرچم اترے گا، جبریل کے ہاتھ میں ہوگا، جس کے اوپر لکھا ہوگا اللہ کی بیعت کرو، وہ پرچم کعبے پہ نصب ہوگا، ملتزم میں ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، جبریل کہے گا بادشاہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں، ہائے سرکار ہاتھ بڑھائیں گے، سب سے پہلی بیعت جبریل کریں گے تاکہ آسمانوں کی بیعت ہو جائے، اور وہ بیعت کیا کریں گے؟ ہمارا دین ایمان ہمارا سب کچھ تیری ملکیت ہے، ہم اسی کو اللہ مانتے ہیں جسے تو مانتا، یہ بیعت ہے۔ پھر اسرائیل کریں گے، پھر اسرافیل کریں گے، پھر حضرت میکائیل کریں گے، اور یہ ہمارے سامنے ہوگی۔ ہاں سند ہے آپ کے ایمان کی، آپ کے لیے سند ہے۔ حضرت ابراہیم جب بن گئے نا امام جزوی، اپنے زمانے کے امام، تو سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے میرے اللہ بس 15 منٹ اور برداشت کر لو، کہنے لگے سرکار سجدے میں گر گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، نبی ہیں اللہ کے محبوب ہیں، سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے میرے اللہ تھکو نہیں، سنو مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، جس جملوں پہ آخر میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ میرے سارے ضائع ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ کہنے لگے مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تیرے انعام اور ہیں، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، مجھے اور انعام دے، حریص ہو گئے نا، اللہ کی رحمتوں کے حریص ہو گئے کہ مالک مجھے دیتا رہے دیتا رہے۔ کہنے لگے مالک تیرا گھر بنایا ہے، انعامات روک نہیں اور دے۔ ابھی یہ دعا مانگی تھی کہ جبریل نے کندھا ہلایا،
کا سخی خلیل اللہ سر اٹھائیے. جبریل کیا کہا میرے پروردگار نے؟ کہا آپ کی مناجات پہنچی وہاں پہ. جواباً میں تو جبریل ہوں، پیغام لایا ہوں. سخت لہجہ تھا. ہائے ہائے، میں نے جو کہنا تھا کہا سخت لہجہ تھا. خلیل اللہ کانپنے لگے، کہنے لگے مالک کا لہجہ سخت تھا؟ کہا ہاں بہت سخت تھا. اور کہنے لگے جا میرے خلیل سے کہے میرے گھر بنانے پہ اور انعامات مانگ رہا ہے. میرا صرف کعبہ ہی بنایا ہے نا، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلایا. کتنے مریم ہیں آپ اپنے فضائل پہ بھی نہیں بولتے. جو ان کریموں نے آپ کو دی اپنے انعاموں پہ تو خوش ہو نا کہ سخیوں نے آپ کو اللہ نے کیا انعام دیے حب علی پہ. بھوکے مومن کو علی کے محب کو کھانا کھلانا کعبے بنانے سے افضل ہے. یہ آپ لوگوں کی فضیلت ہے. آپ لوگوں کی ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے بیعت ہو گئی فرشتوں کی. تب سرکار خطبہ ارشاد فرمائیں. ایک خطبہ ارشاد اور پورے جلال کے ساتھ کہیں گے انا مہدی ابن وجہ اللہ، میں مہدی ہوں اللہ کے چہرے کا بیٹا. انا الامام صاحب العصر ابن ید اللہ، اور میں اللہ کے ہاتھ کا بیٹا ہوں صاحب العصر. اللہ اکبر. خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار ہے نا محمد المہدی ابن جنب اللہ، میں اللہ کے جنب کا بیٹا ہوں. جس کے دل میں ہماری محبت تھی اگر وہ تنفس میں ہے یعنی سانس لے رہا ہے تو حاضر ہو جائے، اور اگر تنفس کاٹ دیا گیا ہے مر گیا ہے تو میری آواز وہ زندوں کی طرح سن رہا ہے. تمہیں سورے اسرافیل کی ضرورت نہیں، میرے حکم پہ قبروں سے نکالا. ہماری محبت نکالا زمین سے اور پھر ٹھوکر ماریں گے زمین کو. کہیں گے انا ابن عبد تراب، میں عبد تراب کا بیٹا ہوں. کھل جا زمین، اگل دے سب خزانے. آپ سمجھ رہے شاید سونا چاندی باہر آ جائے گا، اس کے لیے زمین کے یہ محتاج نہیں. یہ پتھر کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ سونا ہے، وہ سونا ہو جاتا ہے. جانتے ہو وہ کیا ہے کہ ٹھوکر مار کے کہیں گے خزانے اگل دے. وہ خزانے سونا چاندی نہیں، میں اور تم ہو. سمجھ رہے ہو؟ زمین کی قریبی ہے وہ زمین ہمارے خزانے اگل دے جن کے سینے انشاءاللہ سب اکٹھے ہوں گے. میں وہاں یہ ضرور بتاؤں گا مولا تیرا ذکر تھا چپکی میں بیٹھے ہیں. سوالات نعرہ مالک کرم. لیکن اب آپ نے مل کے ایک ایسا نعرہ لگانا ہے
کہ وہ نعرہ راستہ بن جائے جس پہ صاحب جلدی چل کے آئے. اگل دے گی زمین ہم سب کو, پہنچ جائیں گے. کہنے لگے مولا کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا حسین بن رو ایک قدم اٹھائیں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے اپنی قبروں سے. اور پھر ارشاد فرمایا یہ ایک قدم بھی وہ سنہرے اونٹوں پر کریں گے, سنہرے اونٹوں پر کریں گے جس کی لگامیں زبرجد سے بنی ہوں گی, اس پہ میرے محب سوار ہو کے آئیں گے. پھر بادشاہ سے اب دیکھو سرکار اصفہانی نے لکھا سرکار کے اوپر جو مومنین کا جب اکٹھ ہوگا تو کیا ہوگا, سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک مطالبہ کریں گے. سخی خود ارشاد فرمائیں گے صاحب العصر صاحب سمو الملک اولی الامر روحوں پر قادر اور مالک امام. ارشاد فرمائیں گے کہاں ہے ماتمی میرے جد حسین کے, حاضر کیے جائیں. ماتمی ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے. تب امام کہیں گے آؤ ہلکا بناؤ, میں بھی تمہارے ساتھ ماتم, آؤ میرے ساتھ. ماتمی ماتم کریں گے, سرکار نوحہ پڑھیں گے. جانتے ہو اصفہانی نے لوہے میں کیا شعر مصرے لکھے ہیں؟ اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں. سرکار صاحب الحسن ماتمیوں کے حلقے میں نوحہ پڑھیں گے, ہم سب ماتمی ماتم کریں گے. سرکار ارشاد فرمائیں گے ماتم کرو, تم نے دیکھا جو نہیں زین سے نیچے آیا کیسے. برسی کی مجلس ہے, ان کو ہدیہ کرنی ہے, انہوں نے آگے مالکوں تک پہنچانی ہے. جو زائرین ہیں انہیں بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کربلا میں ایک جگہ ہے مقام امام زمان, مقام امام زمان. یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ سرکار علی بن محمد سمری اور سرکار حسین بن رو ارشاد فرماتے کہ ہم امام کے ساتھ کربلا گئے, صاحب الزمان کے ساتھ. زہرا کا لال ہر مرکز مبارک پر شہادت پڑھ کے آنسو روتا رہا, لیکن کربلا سے نکل کر ایک جگہ پہ امام نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. وہ جو مقام امام زمانہ کہا زمین پر گرا کے اپنی رخساریں بادشاہ نے ریت میں چھپا لی.
کچھ دیر تڑپتے رہے اور جب اٹھے تو پانی نہیں خون رو رہا تھا، مہدی خون رو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا مالک یہ خالی جگہ کیا مقام ہے؟ حسین کی مقتل تو بہت دور ہے۔ رو کے فرمایا صاحب الحسن نے سنو اے حسین پنڈو، یہیں پر تو گھوڑے سے زمین پر آیا اور میرا حسین یہیں پہ منہ کے بل گرا تھا۔ ہم نے کہا مولا کیا اس لیے خون روتے ہو کہ منہ کے بل گرا تھا؟ کہا نہیں، ہاشمی جوان تھا۔ پھر مولا خون کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں روتا کہ یہاں منہ کے بل گرا تھا، 4000 تیر لگے تھے اکٹھے۔ کہا مولا پھر کیوں خون روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ جب یہاں گرا تھا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اس کی ماں یہاں اور رسول کی بیٹی کھڑی تھی یہاں اور اسی کے پاس گرا تھا، منہ کے بل گرا تھا۔ کہا ہم نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ جب گرا یہاں تھا تو مقتل تو بہت دور ہے، وہ جنہیں شارائے سدرہ نظر آ رہی ہے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ کم از کم 1.5 میل ہے۔ کہا مولا وہاں سے وہاں تک پھر گیا کیسے؟ کہا اسی لیے تو خون رو رہا ہوں، ماں پاس کھڑی تھی، پیچھے ایک ظالم گھوڑے پر سوار آ رہا تھا، جو ہی گرا اس نے محمد کی زلفوں میں ہاتھ اور یہاں سے وہاں تک وہ لے گیا اور کہا ماں ساتھ بھاگتی رہی اور کہتی رہی میں محمد کی بیٹی اور میں مصطفیٰ کی بیٹی اور میں تمہارے رسول کی بیٹی اور میں تمہارے نبی رحمت کی بیٹی اور یہ میرا حسین ہے اور اس کے ظلموں کو چھوڑ دو۔ کامل